السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہنا عادل اوسا والا آپ کے ساتھ آج فیس بک پیج پہ انشاءاللہ آج ہمارا جو لیکچر کا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل تو میں یہ چاہوں گی کہ جو بھی لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں وہ ضرور اس پیج کو لائک کریں، کیونکہ اس طریقے سے ہم کنیکٹڈ رہیں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ فیوچر ایونٹس کے بارے میں پتہ بھی چلتا جائے گا، اور ماشاءاللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا بوسٹنگ چیز ہو جائے گی کہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئی ہوپ میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو۔ اگر کلیئر نہیں ہے تو پلیز آپ کامنٹ میں لکھ دیجیے تاکہ میں اس کو پراپر کر سکوں۔ اچھا جی، تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اپنے بارے میں دے دیتی ہوں۔ میں جو ہوں آئی ایم اے لائف کوچ اینڈ ویل بینگ کوچ اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر، اور کرنٹلی ہماری سرٹیفکیشن ہوئی ہے۔ ہماری میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز ہماری پوری ایک ٹیم ہے، تو ہماری سرٹیفکیشن ہوئی ہے دا اویئر اکیڈمی آسٹریلیا سے، اور ہم ایڈکشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی لوگ جو یہاں پہ سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ایڈکشن جو ان کے پاس ہے جس سے وہ اس کے ایڈکشن سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کو دور کر سکیں، تو وہ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ۔ ٹھیک ہے، گریٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری، شکر ادا کرنا، اور شکر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹاپک کا آغاز جو ہے دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس 30 to 45 منٹس میں جو ہم سنیں اس پہ ہم عمل بھی کر سکیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنا بھی سکیں، اور جتنی اچھی چیزیں ہم یہاں سے سیکھ سکیں ہم اس کو سیکھ کر آگے لے کے جائیں۔ چلیں جی، اب ہم گریٹیٹیوڈ پہ بات کرتے ہیں۔ گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری، شکر ادا کرنا۔ تو یہ چیز ہے کیا؟ شکر گزاری ہماری زندگی کا بہت ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ہماری زندگی شکر گزاری کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ شکر گزاری کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا کام کرتا ہے تو ہمارے دل سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہ پھر ہمیں تھینکس کہے، تھینک یو کہے، کہ جزاک اللہ خیرن کہے۔ دل سے ایک اندر سے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ہمیں ہمارے کام کو سراہے۔ ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ شکر گزاری۔ تو ہمارا جب کوئی کام کرتا ہے یا ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ فیلنگ ایک نیچرلی فیلنگ ہے جو ہمارے اندر آتی ہے۔ تو اگر ہم ایک بحیثیت انسان اگر کسی کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر سوچئے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ ایک شخص ہے، وہ آپ کے گھر آیا، اس نے آپ کی ہیلپ کی، اس نے آپ کو آپ کے مشکل وقت میں ساتھ دیا، یا کوئی ایسی مشکل میں آپ پھنس گئے تھے یا کچھ بھی نہیں، تو ایٹ لیسٹ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس چینج نہیں ہوتا، 5 روپیز کا چینج نہیں ہوتا، 10 روپیز کا چینج نہیں ہوتا، کسی نے ہمیں اس پہ بھی ہیلپ کر دی، اگر ہم نے اس کو تھینک یو اور جزاک اللہ کہہ دیا، اگر ہم وہ بھی نہیں کہہ سکیں تو جب ایک بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ اللہ اس کائنات کے رب کا کیسے شکر ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے انسان کو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ بندوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری یہ نہیں ہے ہم صرف زبان سے کہیں تھینک یو۔ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کے اور بھی کیا کیا اسپیکٹس ہیں، شکر گزاری اور کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا یا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو پریز کرنے کے ساتھ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے ہم پریز کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے روٹین کو دیکھیں یا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اوپننگ بک ہے، وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کے ساتھ، الحمد کے ساتھ، جس کا مطلب ہے تمام شکر تعریف اس اللہ کے لیے۔ اگر ہم اپنی نماز کو دیکھیں، ہم دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر ہم ادا نہیں کرتے، نماز میں ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم دن میں 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ
بننے کی کوشش کرتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا گفٹ ہمارے اللہ کا ہمارے لیے یہ ہے، ہمارا جو گفٹ ہے ایمان کا. وہ ایمان جو ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں نماز کے ساتھ، اس نماز میں ہم شکر گزاری کرنا سیکھتے ہیں، وہ ہمارا سب سے بہترین گفٹ ہے. اچھا جی، اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمیں اس میں کیا اور زیادہ ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے، قرآن اس بارے میں ہمیں اور کیا بتاتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری کا جو ریفرنس ہے وہ قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے شکر گزار بنیے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے مت بنیے. شکر گزار بنو اور ناشکراپن مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ ہمیں لازمی کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں آتا ہے کہ اے ایمان والوں، کھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے اچھا، تاکہ تمہیں اس سے تازگی حاصل ہو، تمہیں سسٹیننس حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اکیلے اس رب کی عبادت کرو. اس کا مطلب ہے کہ شکر گزاری جو ہے رب کی عبادت کرنا بھی ایک شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے، تو رب کا شکر گزار بننا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آواز کلیئر ہوگی. اب از اٹ کلیئر ناؤ؟ آپ پلیز بتا سکتے ہیں. اوکے، آئی تھنک اٹس کلیئر. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کا احساس بھی رکھیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ہماری زندگی میں آگے جا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا ہے، تو ہم نا امید نہیں ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کو برقرار رکھیں گے اور اس کے شکر گزار بندے بنیں گے. زندگی کا ہر دن اوکے ویٹ اے سیکنڈ. اب آپ بتائیے آواز کلیئر ہے تو میں آگے سٹارٹ کروں. ہم اپنے ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کتنی ٹائپ کی شکر گزاری ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے ادا کریں. ٹھیک ہے، شکر گزاری ہماری جو شکر گزاری ہے وہ ہمارے دل سے بھی ہوتی ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. دل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہمارے دل سے ایک اطمینان والی چیز نکلے گی، اطمینان قلب ہمیں حاصل ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. زبان سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پریز کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں گے، تو ہماری شکر گزاری کی کیفیت پوری ہوگی. اور تیسرا جو ہے شکر گزاری جو ہے ہم ڈیڈ سے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو شکر گزار بندہ بن کر ہم اس سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل میں اس طریقے سے دوں گی کہ ایک بچہ ہے آپ کو وہ کہتا ہے کہ ماما میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ماما آپ جو کہیں گی وہ میں مانوں گا. ٹھیک ہے، ماما سے کوئی کام کہتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بچہ اس کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار، ماما کہتی ہے اگر آپ مجھ سے پیار کر رہے ہو تو یہ کیسا پیار ہے کہ آپ شکر گزاری تو کر نہیں رہے، میری بات تو مان نہیں رہے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے پھر ماما کو غصہ آ جاتا ہے. ماما کہتی ہے کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے میری بات نہیں مان رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو انسان کی شکر گزاری ایک نارمل انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم اس کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہمیں کام کرنے کو کہیں ہم اس کو لازمی کریں. اپنے ٹاپک کو ہم آگے لے جاتے ہوئے آگے بات کرتے ہیں کہ شکر گزاری کے بینیفٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، شکر گزاری کے بینیفٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشکل اور آسانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جب ہم شکر گزار بنیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے ہمیں کہ جب ہم شکر گزار بندے بنیں گے تو ہمیں جنت ملے گی. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری اسپیشل گفٹ فار اس. انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے، انسان
تھک جاتا ہے زندگی میں محنت کر کر کے، کام کر کر کے. اگر آپ دیکھیں گے انسان گڈ ڈیڈز کرتا ہے، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے، کھپاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آخر میں اس کو جنت الفردوس ملے. ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس ملے، تو صرف شکر گزاری کرنی ہے، ناشکراپن نہیں کرنا. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس پہ ہم کنٹینٹ ہو جائیں، کہیں کہ بس یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اگر ہم اس پہ شکر گزار بن جائیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں آتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کی پریز کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی سب سے بڑا گریٹفلنس، ہمارے سب سے بڑی شکر گزاری یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یاد رکھیں گے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ہمارے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے. اس میں حدیث آتی ہے کہ ہم چھوٹی محفل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محفل میں یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. تو ایک ہے، فار ایگزامپل اگر ایک ہنا ہے، میرا نام ہنا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کر رہی ہوں. میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اگر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوں تو ابھی فرشتوں کی محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا نام لے رہے ہوں گے. ہر فرشتہ کہہ رہا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت قریب کلوز والی بندی ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. شاید ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی شکر گزاری میں تھوڑا سا زیادہ عمل ملا سکیں. اس کے بعد کیا ہے، شکر گزاری جو ہے ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. شکر گزاری کا فائدہ ہمیں ہی ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ کرو تمہیں یہ مل جائے گا، تم یہ کرو تمہیں یہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرا بندہ آؤ، تمہیں ہر چیز میں دوں گا. تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں شکر گزاری سے کیا ملتی ہے؟ ہمیں ہیپینس ملتی ہے، ہمیں پیس ملتا ہے، سکون ملتا ہے. ہم ڈپریشن، آج 90% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. آج 90% لوگ جو ہیں وہ سلیپنگ ڈرگز لے رہے ہیں. آج 90% لوگوں کے گھر میں جھگڑے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہم شکر گزار بندے نہیں رہے. ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں، ہم اور کی ہوس کیے جا رہے ہیں اور اس ہوس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بے سکونی لا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم شکر گزار بندے بن جاتے ہیں ہر اسپیکٹ سے، ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے، تو کیا ہوگا؟ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں گے، ہمیں جنت کی بشارت بھی مل جائے گی. اور پرسنل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اندر سے سکون والی ہو جائے گی. ایک اور ریفرنس آتا ہے سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 7 میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. ٹھیک ہے، شکر کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور دے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شکر ادا کر رہا ہے تو اس کو اپنے لیے ہی مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی کے پاس ایک چھوٹا گھر ہے، وہ شکر ادا کر رہا ہے تو اس کو ایک بڑا گھر مل جائے گا. اگر وہ شکر ادا کر رہا ہے اس بات پہ کہ میں بھی چھوٹی سی جگہ میں رہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے دیں گے. ایک بندہ شکر ادا کر رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا لیکن میں ابھی وہاں اس ڈیٹ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر اس کو شکر ادا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو آگے مزید اس کے اسٹیپ کو آگے لے کے جائیں گے. دوسری بات، اگر ہم سائنٹیفکلی طور پر دیکھیں، شکر گزاری انسان کے اندر پازیٹیوٹی لاتی ہے. انسان پازیٹیو سوچتا ہے، نیگیٹو خیالوں کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کو توکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کر رہے ہیں وہ میرے لیے بیسٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو میرے لیے پسند کر رہے ہیں وہ بیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ ہم نے بہت بات کی کہ شکر گزار بنے. کیسے بنے ہم کیسے شکر گزار بنے، ہم کس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں؟ تو اس کی ہم ایک آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آسانی میں نے تمہیں دی ہے، تم آسانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس پر غور کریں. کیا آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے زندگی میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ بھی دیکھیں وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انگریٹفل بناتی ہیں، ہمیں ناشکرہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ریفرنس دیکھتے ہیں سورہ 3 کی، جو کہ ہم نارملی ہمیں یہ آیت یاد ہوتی ہے، یہ سورہ ہمیں یاد ہوتی ہے، یاد ہے ہمیں سے بہت سے لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا، بہترین اٹھان پر بنایا. اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں، اگر انسان اپنی باڈی کو دیکھے، اگر اس پر غور و فکر کرے، اگر ہم اپنی دونوں آئیز کو دیکھ لیں، میری آئیز جو ہے وہ دونوں آگے سامنے ہیں. اگر ہم کہیں، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں ہماری آئیز کا شیپ اچھا نہیں ہے، آئیز کا کلر اچھا نہیں ہے، آئیز جو ہے کھلی ہونی چاہیے تھی، آئیز جو ہے بادامی ہونی چاہیے تھی، فلانا ہونی چاہیے، ہمیں شکر نہیں ہوتا.
اگر ہمیں غور کریں کہ ہماری دونوں آنکھیں ہمارے چہرے کے آگے نہیں ہوتی بلکہ ایک آنکھ میری آگے ہوتی اور ایک آنکھ میری پیچھے ہوتی تو میں کیسی ایلین لگتی. ایک آنکھ میری فور ہیڈ پر ہوتی اور ایک آنکھ میری چن پر ہوتی تو میں کیسی لگتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس بنایا, اس پہ بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم نوز کو دیکھ لیں, ابھی میں نے چشمے پہنے ہوئے, نوز پہ میں نے آدھا چشمہ میرا نوز پہ, 2 جو اس کی ڈنڈیاں ہیں وہ کان پہ لگی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اپ سائڈ ہوتا, میری نوز پیچھے ہوتی تو میں کدھر اپنے چشمے کہاں لگاتی. اس پہ بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ بنایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری سماعت, ہم جو سنتے ہیں, ان لوگوں کی طرف اگر ہم غور کریں کہ جن کے پاس سننے کو کچھ نہیں ہوتا, وہ سن نہیں پاتے, وہ دیکھ نہیں پاتے, وہ چل نہیں پاتے, وہ اٹھ نہیں پاتے, وہ ایک بیزاری کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہم اپنے سننے کو کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں سن سکتی ہوں, الحمدللہ میں چل سک رہی ہوں, الحمدللہ میرے پاس پاؤں ہیں, الحمدللہ میرے پاس انگوٹھا ہے, الحمدللہ میرے پاس ہاتھ ہے. کیا یہ ہم اس پہ شکر گزاری کرتے ہیں؟ ہمارا جو یہ تھم ہے, ٹھیک ہے, ہمیں صرف یہ تھم لگتا ہے. اگر یہ میرا تھم نہ ہوتا, آپ نے کبھی سوچا اس بغیر تھم کے ہم کیا کرتے؟ ہم کپ نہیں پکڑ سکتے, ہم پین نہیں پکڑ سکتے, ہم پینسل نہیں پکڑ سکتے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. صرف ایک تھم, اتنا چھوٹا سا تھم, اگر وہ بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے بیسٹ بنایا, اس پہ بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. اس پہ بھی ہم کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے, شاید کچھ اور ہو جاتا, چاہے کچھ کسی طریقے سے کچھ اور ہو جاتا. انسان کی پیدائش کو انسان اگر دیکھ لے, اللہ تعالیٰ بیسٹ بناتے ہیں. ظاہر ہی نہیں, اگر آپ اپنے اندر کے انٹرنل آرگنز بھی دیکھ لیں, کیا کبھی ہم نے اپنے لنگز کا شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے کڈنیز کا شکر ادا کیا؟ کیا آپ نے کبھی ان پیشنٹس کو دیکھا آج کل کے اس میں, اگر آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں بیماری آئی ہوئی ہے کرونا کی, اس میں جو لوگ وینٹ پہ جاتے ہیں, اس کے بعد جب لوگ ماشاء اللہ سے وہ صحت یاب ہو کر جب وہ واپس آتے ہیں, کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے اس وینٹ کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کو وینٹ پہ لگایا گیا, انہوں نے کہا کہ جو وینٹ میں جو آکسیجن ہمیں ملتی تھی وہ آکسیجن اتنی ڈرائی تھی کہ جب وہ آکسیجن ہمیں لگائی جاتی تھی تو میرا جو گلا تھا وہ خشک ہو جاتا تھا اور میں چیخیں مارتا تھا کہ مجھے پانی دو. یہ میرا اندر کے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اندر کے سارے آرگنز ڈرائی ہو گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں, ہم مزے سے آکسیجن اندر لیتے ہیں, مزے سے اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں, کیا ہمیں کبھی ایسا فیل ہوا؟ کیا ہمیں یہ تکلیف ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکل پیدا کی؟ نہیں کی نا, ہم آرام سے کر لیتے ہیں. آپ پانی کو ہی دیکھ لیں, H2O, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. ہائیڈروجن الگ ہے, آکسیجن الگ ہے. آکسیجن اگر دیکھا جائے تو وہ آگ لگا دے گا, ہائیڈروجن جو ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن اگر مل گیا تو وہ آگ لگ جائے گی, کمبشن ہو جائے گا, سائنٹیفک جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس دونوں کو ملا دیا, ایک پانی بن گیا جو ہمیں سکون دیتا ہے. آپ ایک صرف پانی کو دیکھ رہے ہیں, پانی سے کتنی حیات ہوتی ہے. کیا ہم نے اس پانی کا شکر ادا کیا؟ تھوڑے دنوں پہلے ہمارے یہاں کچھ پانی کا کرائسس ہو گیا تھا, صرف آئی تھنک اٹ واز فار 30 منٹس, لیکن وہ 30 منٹس ہمارے لیے ایک ایسا ہو گیا تھا کہ زندگی رک گئی ہے. دل سے شکر ادا کیا جب پانی آ گیا نلکوں میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہم نے کبھی اس کا خیال کیا. ایک اور آیت آتی ہے سورہ ابراہیم کی, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں آتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات, اللہ تعالیٰ کے جو تحفے ہیں ہمارے اوپر, اگر ہم اس پر غور کریں, ٹھیک ہے, تو ہم کبھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اس کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ہماری آنکھیں, ہماری پلکیں, ہماری سانس, ہماری آئیز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو آئیز بند نہیں کر سکتے ہیں, ان کی آئیز کھلی رہتی ہیں. کیسا فیل ہوتا ہوگا ان کو؟ کسی کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, اس کے آرگن کا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ کیا فیل کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آرگنز کا خیال رکھا؟ نہیں, ہم نہیں رکھتے. سارا جنک ہم کھا لیتے ہیں, بیمار ہم ہو جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بیماری کیوں آ گئی, لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں بہترین بنایا, بہترین چیزیں نوازیں اور ہر چیز مناسب طور پر دی. اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ میں بتاتے ہیں, ریفرنس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا دیا, اور انسان کو کھانا اس لیے دیا کہ وہ بھوکا نہ رہے. اور وہی اللہ ہے جس نے ہمیں خوف سے بچایا اور ہمیں کسی طرح کی تکلیف میں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی جو 2 احسان ہیں, کھانا ہو گیا اور خوف نہ ہونا ہمارے پاس, یہ بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, پھر بھی ہم کل کی سوچتے ہیں. ابھی رات کا کھانا کھاتے ہیں, سوچتے ہیں کل کیا بنائیں گے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہم اس پر عمل کریں.
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سایہ دیا، سایبان دیا. سب سے پہلا سایبان ہمارے اوپر آسمان کا ہے، اسکائی ہے ہمارے پاس، ہم پروٹیکٹیڈ ہیں اس کے اوپر. جتنے بھی لیز جو اوزون لیئر ہے، جتنے بھی ہارمفل کیمیکلز جو بھی ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہیں آتے. سب سے بیسٹ جو ہے ہمیں سایبان چھت کا دیا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سایبان ہمارا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، محفوظ ہیں، سکون سے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، ہم اس کو ادا کریں، شکر ادا کریں اس کے اوپر. سورہ دہر کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے، اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگ بنائے. اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ شکر گزار ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ناشکرا ہے. اور جو ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ناشکرا جو ہے انکار کیا ہے انہوں نے، وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نا، مطلب وہ ناشکرا پن کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو شکر ادا کرنا، ناشکرا پن اور شکر ادا کرنا، اس کا ریلیشن جو ہے ہمارے بلیف سے بھی ہوتا ہے. ناشکرا وہ ہے جو انکار کرتا ہے تو جیسے جو کفر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم نے جیسے پہلے ہی بات کی کہ ہماری زندگی کا، ہماری ایمان کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو پریز کریں. تو جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکاری ہو جاتا ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت میں بھی ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کا ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم اس مصیبت میں بھی خود کو ہم الحمدللہ کہیں. لیکن وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ناشکرا جب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو ڈس بلیف میں چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر ہے، شکر ادا کرنا ہماری ایمان کی سلامتی کی علامت ہے، اور یہ ایمان کا ہمارا حصہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں. اس کی ایک ریئل ایگزامپل دوں گی. میرے ایک ٹیچر ہیں، ابھی کرنٹلی ہماری کلاس ہو رہی تھی لاسٹ ویک، تو انہوں نے دوران لیکچر ہمیں بتایا کہ ان کے بیٹے کی شاید طبیعت خراب تھی، تو سارے ڈائگنوز وغیرہ سب کچھ ہوا. ہی واز ناٹ دیئر، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. ان کی وائف نے ان کو کال کیا اینڈ ہی سیٹ کہ ہمارے بیٹے کو ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ لوکیمیا ہو گیا ہے، اٹس اے ٹائپ آف اے کینسر، لوکیمیا ہو گیا ہے. اینڈ ہمارے سر نے کہا کہ میرے منہ سے ان کی وائف نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا، جو رپلائی کیا، اس سے جو ہے میں بوسٹ آف ہو گئی. اور میں نے کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے استاد نے جواب دیا کہ الحمدللہ انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. ایک استاد ہے، ایک باپ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کو لوکیمیا ہو گیا ہے، اور وہ باپ کہہ رہا ہے الحمدللہ. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹرین کیا ہوگا نا. ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہم کیوٹک بن جاتے ہیں، ہم کیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پینک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری طرف دیکھو، تو میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف آؤں گا. ہم کیوں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ ہم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کوئی بھی چیز تھی، کچھ ہوا، شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیور بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں ایسی کوئی مرض ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیور نہ رکھی ہو. ہر چیز کی کیور ہے، اور انشاءاللہ اس کی کیور مل جائے گی. اور ہمارے وہ سر کہتے ہیں الحمدللہ ان کے بیٹے بہت ٹھیک ہیں. تو ہمارے سر نے بھی، وہ جو بندہ ہے اس نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ جو بھی ہے تیری طرف سے ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا، ہم سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی اچھی پلاننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں، ہم شکر ادا کریں، اور جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہم اس پہ کنٹینٹ ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ کب ملے گا؟ ہمیں زیادہ اس وقت ملے گا جب ہم شکر گزار بنیں گے، ہم شکر گزار بندے بنیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے اس بات میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم انسانوں کے شکر گزار نہیں بنیں گے تو ہم اللہ اس رب کے شکر گزار نہیں بنیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ آج کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا شکر گزار، لوگوں کو تھینکس کرنا شروع کریں، لوگوں کو جزاک اللہ خیرن بولنا شروع کریں. اس بات کا احساس کریں کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے لیے پانی لایا ہے تو اسٹارٹ فرام دیئر، آپ اس کو کہیں جزاک اللہ. ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں کیوں برا لگتا ہے اس بات کا کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ وہ سب سے بیسٹ اسپنجز ہوتے ہیں. ہم اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اب ہماری جو آگے کی جو نیشن، جو آگے کی جو نسل ہے اسے ہمیں ٹرین کرنا ہے. تو اگر ہم یہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ ایک بچہ ہے، وہ آپ کے لیے کوئی چیز لایا ہے، آپ اس کو تھینک یو کہیں، آپ اس کو جزاک اللہ خیرن کہیں. اگر اس نے آپ کو صرف ایک پانی کا گلاس پلایا ہے، اگر وہ پانی کی بوٹل اٹھا کر لایا ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس کو تھینکس کہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کہیے.
کوئی آپ کا ڈرائیور ہے, کوئی آپ کی میڈ ہے, وہ بھی تو انسان ہے. آپ اس کو جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی عمل سے آگے سیکھ لے. جب ہم لوگوں کا شکر گزاری کرنا سیکھیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے. تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گفٹس دیے ہیں ان کو ہم دیکھنا شروع کریں. آگے انشاءاللہ ہمارا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو اسی کے حوالے سے میں آپ کو اگزامپل دوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ چوز کیا, ٹھیک ہے, جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ تم جس بھی حالت میں ہو تمہیں روزہ رکھنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں آسانی پیدا کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں سے بہت پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بیمار ہے وہ روزے نہ رکھے, جو ٹریول کر رہا ہے وہ روزے نہ رکھے, جو حاملہ عورت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی وہ روزہ نہ رکھے, جو فیڈنگ مدر ہے جو فیڈ کرا رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا لیویج دے دی کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے. گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کرنی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لینینس تو دی نا, لینینٹ بنے اللہ تعالیٰ کہ نہیں ان چیزوں پہ آپ نے نہیں رکھنا. جو نان مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم برڈن نہیں سمجھتے, لیکن کیا ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں؟ یس, ہم کب روزہ رکھتے ہیں؟ ہم فرام ڈان ٹو ڈسک رکھتے ہیں نا, صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک ہم روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد تو پھر الاؤڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ لمیٹڈ ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا دن اور رات بیلنس ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جن کے دن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, رات بہت چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اس پہ بھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو کہنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دن تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ رات تو ملی نا, یہ تو نہیں کہ بس پورا دن تھا اور پوری رات تھی, ایٹ لیسٹ پھر بھی کچھ تو ان کو دن اور رات کا ملا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. دوسری اگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن سے دیتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہے, ٹھیک ہے, وضو کرنا ہے. اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے, پانی نہیں مل رہا, تیمم کر لیں. کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے پانی اس کو خراب کر دے گا, ڈو تیمم. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں یو ہیو ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ. ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمارے لیے بیسٹ آپشنز ہمیں دیتے ہیں, اور ہم سے وہ کیا کہتے ہیں, شکر ادا کرو, اشکرو لی, شکر ادا کرو میرا. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے, آپ نے یہ نہیں دیا نا, میں نے تو آپ سے یہ مانگا تھا, میں نے آپ سے دعا کی تھی, آپ نے وہ میری دعا قبول نہیں کی, میں کیسے شکر ادا کروں. آپ جانتے ہیں کہ جو دعا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ دعا جنہ میں ایز اے گفٹ ہمارے ایز اے ڈیکوریشن پیس ہمارے گھر میں لگا دی جاتی ہے, اور اس کے دعا کا کمپنسیٹ جو ہے ہمیں آخرت میں مل جائے گا. اور تب ایمان والے دعا کریں گے اس وقت کہ کاش میری کوئی بھی دعا پوری نہیں ہوتی, مجھے سب کچھ یہاں ہی مل جاتا. تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کریں گے جو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ وہ رب جس نے دن بنایا, وہ رب جس نے رات بنائی, وہ رب جس نے مزے کے کھانے ہمیں دیے, ہمیں شکر ادا کیوں نہیں کرنا اس کا؟ ہم کیوں کہتے ہیں, ہم کیوں ناشکرے بن جاتے ہیں؟ کوئی تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں اچھی بھی تو کی تھی نا. ہمیں بن مانگے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتے ہیں. ایک دفعہ ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو میں شکر کیسے ادا کروں. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. کبھی جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتے. سب سے بیسٹ گفٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس کے پیرنٹس دیے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ, کیونکہ اس کو نیڈ ہوتی ہے اس کی, تو ماں باپ کی وہ مانتا ہے, جو ماں باپ کہتے ہیں اس کو ماننا پڑتا ہے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو کہتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے آپ کو نہیں پتا, آئی نو ایوری تھنگ. بھول جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ ہیں, ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اب بس میں بڑا ہو گیا ہوں نا, مجھے سب کچھ پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ماں باپ دی اس کا شکر ادا کریں. ایک ماں, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جب ماں زندہ ہوتی ہے تو انسان کے پاس دعا کے دروازے کھلے رہتے ہیں. ماں کے ساتھ ہم کچھ بھی کر لیں, جیسے بھی ہم اس کے ساتھ پیش آ جائیں, ماں نہیں بدلتی, انسان بدل جاتا ہے, بچے بدل جاتے ہیں, اولاد بدل جاتی ہے, ماں اور باپ نہیں بدلتے. کوئی بھی ضرورت ہوگی, کوئی نہیں کھڑا رہے گا, ماں باپ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ان کو شکر بھی نہ دیں, آپ اس کو جزاک اللہ خیر نہیں بولیں, آپ دل سے بھی نہ کریں, آپ زبان سے بھی نہ کریں, وہ ماں باپ کے لیے ہو جائیں گے. وہ ماں باپ کس نے دیا آپ کو؟ یہ ریلیشنز کس نے دیے آپ کو؟ یہ ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے, اس کریٹر نے دیے, جو صرف کہتا ہے پریز کرو, الحمدللہ, شکر الحمدللہ بولو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو.
ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح کی جو دعا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا. اٹھ کے بھی اللہ کا شکر کہ الحمدللہ. نہ اٹھتی تو اتنا کچھ پلان کرتا ہے انسان، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، الحمدللہ نہ اٹھتی تو. آج کی میں آپ کو ریئل اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج میں کسی جگہ گئی ہوئی تھی، میرا کوئی پلان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیسکلی آئی گو فار بیتھنگ دا ڈسیز، تو میرا کوئی ایسا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا. لیکن اچانک سے میری فرینڈ کی مجھے کال آئی کہ ارجنسی ہے، آؤ، بہت ضرورت ہے. اینڈ میں بہت تھوڑا دور تھی. پھر میں وہاں پہنچی اور میں وہاں گئی. وہ لوگ میرا ویٹ کر رہے تھے. میں نے جا کے ان کی ہیلپ آؤٹ کی اور پھر ہم نے ان کو دیا. کیا مجھے پتا تھا کہ میرے پاس یہ آنے والے، یہ جو ڈیڈز ہیں، گڈ ڈیڈز آنے والی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا نا، یہ سب ہو جائے گا. وعلیکم السلام میرویس. اللہ تعالیٰ کا پلان تھا نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، اور بھی تو کوئی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو اس پہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میں نے وہ ڈیٹ کو پورا کمپلیٹ کر لیا. پھر سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. شکر ہونا، گریٹفل ہونا. اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس احساس کو کہ ہم جو ہیں ایک شکر گزار بندے بنیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہر وقت، ہر مشکل، ہر آسانی، ہر خوشی، ہر غمی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا مومن بنائے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گریٹفل ہو، بہت زیادہ اس کے اندر شکر کا جذبہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات، تمام ان گفٹس کا ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے. ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو شو کر سکیں کہ ہم شکر گزار بنتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں امید کرتی ہوں کہ اس سیشن سے کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی دعا کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.